والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کے لیے مبعوث فرمایا. اچھا، جو سے ترتیب چلی آ رہی ہے یوں ہی ترتیب ہے. یہ جو سورہ ہود کی ترتیب ہے، نبیوں کی بھی ترتیب یوں ہی ترتیب ہے. سب سے پہلے آیا تھا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا، تو نوح اسلامی آئے ہیں. ان کے بعد آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابراہیم علیہ السلام ان کا، قوم عاد کا، پھر قوم سمود کا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کا، پھر شعیب علیہ السلام ہے. شعیب علیہ السلام پہلے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بعد میں. شعیب علیہ السلام کی حیات ہی کے اندر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو بھئی مدین میں شادی نہیں ہوئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، تو حیات تھے تو شادی ہوئی تھی نا. پورا مکالمہ موجود ہے جو گپ شپ ہوئی تھی ان کی، گئے تھے. تھوڑی سی گفتگو رہ گئی تھی، کل کسی فوتگی پہ جانا ہوا جس وجہ سے نہیں آ سکے، درس نہیں ہوا، چمن جانا ہوا. اچھا جی، بات یہ رہ گئی تھی زنا پہ. ہاں زنا. بھیا شریعت کے اندر سب سے سخت سزا جو دی گئی ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے. تفصیل یوں ہے، دو طریقوں سے زنا ثابت ہوتا ہے. پہلا طریقہ، 4 مرد کسی آدمی یا کسی عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگائیں، 4 آدمی، اور 4 کے 4 اس تہمت کو ثابت بھی کر دیں. یہ پہلا طریقہ ہے حد لگنے کا. قاضی ان 4 آدمیوں کی بات کو قبول کر کے زانی کو حد لگائے گا. حد کیا آگے بتاؤں گا. اب یہ آدمی کون ہوں گے؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے، حدود کے اندر عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. حدود، حد، شراب کی حد، چوری کی حد، زنا کی حد، فلاں کی حد، فلاں کی حد، عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. صرف مرد ہوں گے. عام حالات میں تو یہ ہے نا، 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہو جائیں گی. یہاں نہیں ہے، یہاں صرف مرد ہوں گے. تدبیر ولایت صرف مرد کو حاصل ہے اور عورت کو حاصل نہیں ہے اس معاملے کے اندر. اس کی تفصیل نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، لمبا چوڑا معاملہ ہے کہ کیوں عورت کو نہیں کیا گیا. آدمی کون ہے جن کی 4 گواہی قبول ہے؟ سب سے پہلی چیز، سر اور اعلانیہ، خلوت اور جلوت کے اندر یہ دیندار لوگ ہیں. خلوت اور جلوت میں دیندار لوگ ہیں. خلوت اور جلوت، سر اور اعلانیہ کے اندر کوئی آدمی ان کے عدل کو مجروح نہیں کر سکتا. یار یہ لوگوں کے سامنے میں اس طرح کا دیندار بنا ہوا ہے، آگے پیچھے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور الٹے سیدھے کام بھی ہم نے دیکھے ہیں اس کو کرتے ہوئے. لوگوں کے سامنے دیندار ہے نا، یہ بندے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. سر، چھپکے سے، راز، خلوت جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی عادل ہے، جلوت میں بھی عادل ہے. اس کی تفصیل میں کروں گا. اس عادل کی، اس میں اسی جو واقعہ آئے گا شعیب علیہ السلام کی، اس میں عدل کی بات آئے گی، وہاں کروں گا میں کہ عادل کس کو کہتے ہیں. اس تفسیر سے جو ادھر آ رہی ہے تفسیر قرآن میں، یہ سمجھانے والے صاحب یہ بھی غیر عادل ہیں اور یہ سمجھنے والے صاحب یہ بھی غیر عادل ہیں. یہ سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. یہ جو آگے بات آئے گی انشاءاللہ. خیر جی، تو سر اور اعلانیہ میں ان گواہوں کا عادل ہونا شرط ہے. محدود فی القذف نہ ہو. یہ آدمی 4 میں سے 4 ایک بھی کوئی ایسا نہ ہو، معاملہ الٹا ہو جائے گا. پھر
محدود فی القذف کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تہمت کسی پر لگائی تھی اور اس میں اس نے مار کھا چکا ہے، وہاں جھوٹی تہمت لگائی تھی، اس کو محدود فی القذف کہتے ہیں، بہتان لگانے والا آدمی۔ یہ بھی نہ ہو، اس آدمی کو پھر کہیں گے شریعت کی اصطلاح میں محسن، میم ہا صاد نون، یہ محسن نہیں ہے، یہ محسن ہے کہ یہ صفت احسان پر ہے۔ اس آدمی کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ ہر آدمی کی گواہی قبول، میں منہ اٹھا کے آ جاؤ، نہ میری گواہی قابل قبول نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ اس میں 4 عادل آدمی، سر و اعلانیہ میں دیندار، سر و اعلانیہ کے اندر کیا نام ہے، کوئی آدمی ان کے عدل کو مجروح نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی مجروح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت میں بھی ان کے انصاف پر دبا نہیں لگا ہوا، نہیں یار فلاں وقت میں اس نے یہ کام کیا ہے، فلاں کو اسے ناحق جھٹکا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اس کی قبول نہیں ہے۔ خیر غرض یہ ہوئی 4 آدمی ایسے مل گئے۔ اب قاضی صاحب ان 4 آدمیوں سے کی گواہی کو سامنے مد نظر رکھ کر ان سے طریقہ کار پوچھے گا ہے۔ مل زنا، زنا کسے کہتے ہیں جی گواہ صاحب؟ 4 ہے نا، 1 2 3 4، پہلے سے حاضر ہو گئے۔ زنا کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کرو، آپ تعریف کرو، آپ تعریف کرو، کسی ایک کی تعریف غلط ہوگی معاملہ ختم ہو جائے گی، کوئی گواہی قابل قبول نہیں تم لوگ کی۔ جاؤ، تم زنا کو یہ جانتے، تمہیں کیا پتا زنا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہو گیا، زنا کی تعریف سب نے ٹھیک کر دی۔ وَكَيْفَ الزنا، زنا ہوتا کیسے، اس کی تعریف کرو، بتاؤ۔ اب چاروں ایک بات کریں گے کہ اسے زنا کہتے ہیں، ایک کی بھی تعریف الگ ہوگی، چلو چھٹی، جاؤ بھاگ جاؤ، کوئی حد ساکت ہوگی، حد نہیں لگے گی اس کے اوپر۔ آئینہ زنا، کہاں کیا زنا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جی گھر میں کیا ہے، گھر کے کون سے کمرے میں کیا ہے؟ یہ کہہ رہے جی سب سے پہلے تھا، اس سے نہیں، وہ دوسرا والا تھا سائڈ پہ جو بات وہ کی ہے۔ آئینہ زنا، کہاں ہوا ہے زنا، متى زنا، کب ہوا ہے زنا، پورا وقت بتلائے گا، اور آخر کے اندر آئے گا بمن زنا، کس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد ایک نے بھی صراحتاً کی جگہ اشارتاً بات کی ہے، حد ساکت ہو جائے گی، اس کو حد نہیں لگے گی۔ چاروں باتیں ساری ایک ساتھ گزریں گی، اور سرنچو کے اندر، سرما دانی کے اندر سرنچو کہے گا یوں زنا ہوا دیکھا ہے ہم نے، کہ جس طرح سرما دانی کے اندر سرنچو سرما لگانے والا ہوتا ہے، تو اس طرح زنا کیا اس آدمی نے۔ اب ان کی بات قابل قبول ہوگی۔ چاروں نے ایک طرح کی بات کی اور انتہا تک بات کی۔ اب بندہ دیکھا جائے گا، بندہ کون ہے؟ بندہ محسن ہے غیر محسن ہے؟ محسن کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ہو، آزاد ہو، غلام نہیں ہو، عاقل ہو، مجنون نہیں ہو، بالغ ہو، غیر بالغ نہیں ہو، شادی شدہ ہو، اور شادی شدہ بھی نکاح صحیحہ کے ساتھ شادی شدہ ہو، صحیح نکاح کیا ہو، نکاح فاسد نہ ہو۔ نکاح فاسد نکاح باطل الگ چیز ہے۔ عدت کے اندر نکاح کر دیا، نکاح فاسد ہے، ہر حال کے اندر اس کے نکاح کو فسخ کریں گے۔ منگنی نہیں کر سکتے تو نکاح کر کے بیٹھ گئے بھائی عدت کے اندر، اور عدت گزار رہی تھی، پہلے شوہر سے فوت ہو گیا یا طلاق دی ہوئی ہے، منگنی بھی نہیں کر سکتے، کیے جائے گے کیا کیا جائے؟ نکاح کیا جائے۔ اس کو اگر نکاح کر لیے عدت میں، اس کو نکاح فاسد کہتے ہیں، ہر حال میں نکاح کو توڑا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اوپر ہے بھائی، قدوری شروع کر دی میں تو بولو نا بھائی، سمجھ رہے؟ صحیح۔ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، شادی شدہ ہو، 6ٹھی شرط، ہم بستری بھی کی ہو بیوی کے ساتھ۔ اگر یہ بندہ اس پر ان 4 گواہوں کی گواہی اسی طرح جس طرح میں نے بتلائی عرض کی وہ پوری ہو گئی، اب اس کو رجم کیا جائے گا۔ سنسار جس کو بولتے ہیں، پتھر مار 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 کے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا، شریعت نے کہا تکلیف نہیں دینی اس بندے کو، اسے ناک کاٹے ہیں، ہاتھ کاٹے ہیں، زبان کاٹ دی، ایک جز کر دیا، کوئی نہیں، وہ سادہ تھا تم سادے نہیں ہو، خالی بس تلوار سے مار دو اس کو، پھانسی دے دو، گولی مار دو، ٹھک، 1 منٹ میں مر گیا۔ اور اس کو کھڈا کھود اتنا بار ہوئے گا، باقی سارا کھڈے کے اندر ہوئے گا، اتنے دور کھڑے ہو جاؤ کہ اس کی چھینٹے نہ آئیں۔ گواہ کہاں ہیں جی؟ یہ 4 احباب تشریف لائے، بسم اللہ تشریف لائیے، سب سے پہلے یہ مارو۔ آپ کو مذاق کی بات بتاؤں، ہنسنا نہیں، 4 میں سے کسی ایک نے بھی کہا کہ جی میں نہیں شروع کرتا ہوں، اس کو نکالو، ان کو ڈالو۔ مذاق بنایا تم لوگوں نے، تہمت لگا رہے اس پہ، کہہ رہا میں شریف آدمی، بے شک وہ سچ ہو، اس نے زنا کیا ہو، ان میں سے ایک نے سستی برتی ہے کہ جی میں، آپ شروع کریں جی میں نہیں، یہ اکرام مسلم نہیں ہو رہا، کھانے پہ نہیں بلا رہے ہیں، تیری وجہ سے بندہ مر رہا ہے، تمہاری گواہوں کی وجہ سے، اللہ تھوڑی چھوڑے گا تم لوگوں کو، بسم اللہ آپ آ جائیے، آپ باہر آئیے۔ تو ان کو سنسار نہیں کیا جائے گا، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے حد قذف کے۔ اور کوڑا کیسے؟ قمیض اتارو، گٹھان والا کوڑا لگے گا ان لوگوں کی، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اندر کسی کے اوپر ایسا کام کر کے تو دیکھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر بندہ محسن نہیں ہے، یعنی شادی شدہ نہیں ہے، خالی باقی سب کچھ ہے، آزاد بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی، شادی شدہ نہیں ہے،
فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سورہ نور۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی، یہ سارا قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا 100 کوڑے مارو اب اس آدمی کو جو زنا کیا ہے لیکن کیا نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، 100 کوڑے مارے جائے۔ اور حد قذف لگانے والے، تہمت لگانے والے کہ اگر اس کی بات جھوٹی نکل گئی تو کتنے، 80 کوڑے نکل جائے۔ میں نے کہا بھیا آپ اس اصول کو سمجھیے ساری تفصیل کے بعد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ حضرت جی کی عمر مبارک 63 سال ہے، چلے گئے۔ بہت سے ایسے افعال جو امت کو بغیر نمونہ کے تعلیم نہیں ملنی تھی، بہت سے ایسے کام ہیں، نمونہ سامنے ہوگا تعلیم ملے گی، خالی زبانی کلامی سے نہ سمجھ میں آوے بابا، ان کو پریکٹیکل چاہیے، تو صحابہ سے وہ کام کروائے کرو۔ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کرو، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ غلطی ہوگی۔ کہ نہیں بھائی کہاں غلطی ہوگی، تو نے اپنا شور سب۔ قاضی جو ہوگا حتی الامکان حد کو ساکت کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اچھا وہ بات میرے بیچ میں رہ گئی، 2 طریقے بتلائے تھے زنا ثابت ہونے کے۔ پہلا طریقہ بتلا دیا گواہوں کے ذریعے، دوسرا طریقہ کیا ہے، اقرار، خود آ کے اقرار کرے۔ حضرت مائز رضی اللہ عنہ، حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ، دونوں سے الگ الگ موقعوں کے اوپر الگ الگ یہ ہوا، ان دونوں سے آپس میں یہ کام نہیں ہوا، ان سے کسی اور کے ساتھ ہوا، ان سے کسی اور کے ساتھ ہوا، دونوں آئے حضرت وسلم کے موقع پاس۔ اور وہ ایمان تھا، غلطی ہوگی، انسان ہے، فرشتہ تھوڑی ہے کہ گناہ نہیں ہو سکتا، یا نبی تھوڑی گناہ نہیں ہو سکتا، ہو جائے گی کسی سے کسی غلطی۔ میں اس کو تعویل یوں کر رہا ہوں، امت میں تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروائے۔ طفیل رضی اللہ، ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے شراب پلوائی، فاطمہ بنت جہش سے چوری کروائی، حضرت غامدیہ، مائز رضی اللہ عنہ سے یہ ہوا۔ آخر میں پھر ان کے فضائل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مائز رضی اللہ جب سنسار ہوئے، کروایا سنسار، شہید کیا، اپنے ساتھیوں نے مارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائز کی توبہ پورا مدینے والے پر بانٹ دی جائے تو ساروں کو اللہ بخش دے۔ یہی بندہ کہ کسی کے دل میں وہ بات نہ آ جائے کہ یار اس نے تو فلاں کام کر لی، کرنا کروایا گیا ہے، نہیں سمجھ میں آئی۔ یہ سب محفوظ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہوئی تھی۔ خیر جی، غامدی آئیں، یا رسول اللہ یہ ہوا پاک کیجیے۔ نہیں بھائی پہلے حضرت ان کے سنیے، مائز رضی اللہ عنہ کا آئے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی، آپ سب جلوہ افروز ہیں، حضرت آئے، یہ کام ہو گیا ان سے۔ کہ نشے میں تو نہیں ہے؟ ایک صحابی کہہ دیتا ہے نا ہاں یا رسول اللہ نشے کے اندر ہے، حد ساکت ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کو دے دیتا ہے نشے میں نہیں ہے، دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون، کیسی بات کر رہا ہے، اپنے اوپر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں رسول اللہ، مجنون بھی نہیں ہے۔ بھائی بیوی سمجھی ہوگی اپنی، کہ نہیں رسول اللہ، اجنبی عورت تھی۔ اچھا بھائی تقبیل کی ہوگی، بوسہ لیا ہوگا، کہ نہیں رسول اللہ زنا کیا ہے۔ بھائی اس کو چھوا ہوگا، زنا نہیں کیا ہوگا، نہیں۔ قاضی حد تک امکان رد کرتا جائے گا، اور وہ اگر اس کے بار بار اقرار پر، کم از کم قاضی پہ 4 دفعہ واجب ہے رد کرنا، جس طرح یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رد کیے جا رہے ہیں بار بار۔ وہ یہ کہہ رہے نہیں تو نے کچھ اور کیا، نہیں تو نے یہ رد کرنا یہ ہے۔ آخر جب 4 دفعہ وہ اقرار کر دے گا، اب قاضی پہ واجب ہو جائے گا حد کو نافذ کرنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بھائی کو پاک کرو، جاؤ۔ غامدیاں یہ ہو گیا تو کسی نے کہہ دیا حضرت ان کے پیٹ میں بچہ ہے، تو جا چھٹی ہوگی تیری، مزے کر، وضع حمل پہ آئیو، 9 مہینے بچے کو جن، پھر آنا۔ 9 مہینے کے بعد ایمان نہیں لینے دیتا تھا بھائی، پھر آ گئے، یا رسول اللہ پاک کرے، بچہ پیدا کر لیا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور دودھ پلانے والا ہے اس عورت کو، اس بچے کو، کہ نہیں 2.5 سال کے بعد آنا، جا، اور مہلت مل گئی، 9 مہینے کی پہلے مل گئی، 2.5 سال کی پھر مل گئی، جا دودھ پلا، دودھ چھڑوا کے آ، دودھ چھڑوا کے آئی، کہا رسول اللہ پاک کر لے، بچے نے دودھ پی لیا۔ کیا تھا اس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے بار بار، ٹافی دینی تھی، یہ شاباش تھپکی دینی تھی، قتل ہونا تھا، وہی حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہ میں سنسار ہوئی۔ آخری کلام اس کے اندر آگے مسئلہ آ رہا ہے قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کی اس گناہ کا۔ ایک تو گناہ کفر ہے اور دوسرا گناہ نابتول میں کمی۔ پیچھے آپ نے واقعہ پڑھا جس میں یہ ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں، لوط علیہ السلام کا واقعہ، کفر کے بعد لواطت۔ اتنی سخت سزا کیوں دی ہے؟ میں نے ابھی قاتل کی مثال دی ہے، خالی کہا شریعت نے اگر اس نے کام کیا تم نہیں کرو، مسئلہ نہیں کرو، تم صرف تلوار کے ساتھ بندے کو قتل کر دو۔ یہاں تو بیڑا غرق کروا دیا بندے کا پتھروں کے ذریعے، اور کہا بہت بڑا پتھر بھی نہیں کہ ایک ساتھ مر جائے گا، متوسط پتھر کے ساتھ مارو گے اس کو تاکہ تکلیف ہو کر مرے۔ 2 باتیں جی۔ پہلی بات پتہ چلا کفر شرک کے بعد، کفر اور شرک کے بعد سب سے برا گناہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہے زنا۔ لا تقربوا الزنا، قرآن میں کہا زنا کے قریب بھی نہ بھٹکیو، قریب بھی نہ بھٹکیو۔ حالانکہ قریب بھٹکنا اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہ میں قریب جاؤں نہ ہونے دوں، ایسے کیسے نہیں ہو جائے گا، ہونے گھس جائے گا، مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں مبغوض کام ہے، بچ کے رہیو۔
ایک تو سخت ہے، دوسرا زانی کے ایک ایک جز نے مزے لیے تھے، تلذذ اختیار کیا تھا زنا کرتے ہوئے، ایک ایک جز کو پاک کرو، کیا کرو؟ ایک ایک جز کو پاک کرو، یہ پتھروں کے ذریعے پاک ہو رہا ہے ایک ایک جز کو، اس کم سزا ہے بھائی، کیا سزا ہے؟ بہت کم سزا ہے۔ اگر یوں پاک نہیں ہوتا تو پھر دوسرا طریقہ بھی اللہ کو پاک کرنے کا، وہ جہنم میں جا کے پاک ہوئے گا، تیری مرضی، ادھر پاک ہو جائے یا وہاں پاک ہو جائے، ہے مسلمان جائے گا تو ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، بغیر جہنم کو اللہ نے حرام کر دیا ناپاک جسم کے اوپر، ناپاک جسم جہنم میں نہ جاوے، تیری مرضی، دنیا میں پاک ہو جائے یا آخرت میں پاک ہو جائے۔ شریعت تھی، شرعی حکومت نہیں ہے، مزے کرو، توبہ کے ذریعے گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ شراب پی لی، شرعی حکومت نہیں ہے، ورنہ 80 کوڑے کھاتا ہے بندہ شرابی، توبہ کر لے معاف ہو سکتا ہے، شرعی حکومت ہی نہیں ہے۔ چوری کر لی، بس اتنا کر دے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس صاحب حق کو حق پہنچا دے یا معافی مانگ لے، بس ختم، معاملہ ختم ہو گیا۔ شریعت ہوتی جو ہاتھ کٹا جاتا، سب کو پتا چلتا حضرت ہاتھ کیسے کٹ گیا؟ بس وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، دوسرے بتائیں گے میں بتاتا ہوں ایکسیڈنٹ کیا ہوا تھا، فلاں کی چوری کی تھی، ہاتھ کٹا گیا۔ اوہو، بے شک منہ پہ نہیں بتائے گا، پیچھے تو بتائے گا نا، تو کیا دوبارہ منہ رہ گیا اس کے پاس جانے کا میرا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے، اللہ کی مصلحتوں پر ہی ماننا ہے۔ ہر جگہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں انسان کو نظر آتی ہے کہ کس موقع پہ کس چیز کی ضرورت تھی، کس موقع پر کس چیز کی ضرورت تھی۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ پیچھے کیا تھا، آئے گی آگے انشاءاللہ بات۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم والا کام کر رہا تھا۔ کام کیا تھا؟ ناپ تول کی کمی۔ وہ ناپ تول کی کمی کیا ہے جی؟ بولو، کوئی بولے جی بھائی۔ علامہ فہامہ بیٹھے ہوئے، فرمائے ناپ تول کی کمی کیا ہے جی بھائی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کیا کمی کرتی تھی؟ آٹا میں کمی، چینی میں کمی، کیا کمی کا کمی کیا تھی بھیا؟ وہ نہ کوئی ترازو شرازو نہیں تھا۔ دینار اور درم، سونے کا سکے کا نام دینار، چاندی کے سکے کا نام درم ہے، اس کے کنارے کاٹ لیا کرتے تھے، اس سے سونا نکال لیا، درم والے سے چاندی نکال لی، اس سے نیا درم بنا کے آگے تب بیچا کرتے تھے پوری قیمت کے اوپر۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ کام کیا کرتے تھے۔ آسان لفظ میں کہوں، جعلی نوٹ۔ کیا کریں؟ جعلی سکہ کر دیا نا اس کو، بس یہ جعلی نوٹ بنایا کرتے تھے، یہ کام کیا تھا ناپ تول میں کمی کرنے والے کو۔ یہ کام کر رہا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، بندہ پکڑ لیا، وہ کوڑے لگائے، منہ کالا کیا، پورے شہر میں پھیلایا، تو نے یہ کام کیا؟ کیا کر رہا تھا؟ ناپ تول میں کمی کر رہا تھا۔ تو خیر میرے مطلب ساتھیوں، آج یہ کر رہا تھا کہ آج یہ مسئلہ نہیں ہے، شرعی حکومت نہیں، وہ شرعی حکومت تھی، ایک ناپ تول میں کمی، ایک سکے کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو کیا ہوا جی؟ منہ کالا کیا گیا، کوڑے لگے گئے۔ آج بڑے سے بڑا جرم کر لو، صرف توبہ کر لو، مان جانا چھٹ جائے گی، اور صاحب حق سے کیا کروا لو؟ معاف کروا لو، رحمت ہے ہمارے لیے۔ کیا ہے ہمارے لیے؟ رحمت ہے ہمارے لیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جرائم نہیں رکیں گے اس ترتیب کے اوپر، میں نے یہ گناہ کیا، میرے لیے ضرور رحمت بنے گی، لیکن آپ کے لیے رحمت نہیں بنے گی، یا جو مجرم آدمی ہے اس کے لیے رحمت نہیں بنے گی۔ وجہ میرے چور ہوں، میں نے تو توبہ کر لیا، اللہ پاک مجھے معاف کر دے، لیکن جو دوسرا چور ہے وہ بندہ جرائم رکتا ہے۔ سزائے حدود کس لیے قائم کی گئی ہے کہ ایک پر عبرت دے کے دوسرا بندہ باز آ جاوے، اس لیے سخت سے سخت سزا دی گئی ہے۔ یہاں چونکہ وہ معاملہ ہے نہیں، اس لیے جرائم دن بدن کے ہو رہے ہیں۔ اور پھر اور اندر کی ایک اور بات سنا دیں، جتنا بھی ہمارا بڑا ایلیٹ کلاس طبقہ ہے جو ہمارے اوپر ہمارے پیشوا رہنما ہے، جنہوں نے ان کاموں کو روکنا ہے، وہ یہ روکنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ ان کی جو دوڑ ہے اور جو ساری کاوش ہے اس کرسی کے لیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اور تم اور تم اور تم اور تم یہ تم روک دو، نہیں، روکو نہیں، کرو، دبا کے کرو، ہر کام اپنا کرو، بس میری نگرانی میں کرو۔ کیا کرو؟ میری نگرانی کے اندر کرو، تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کوئی ترتیب مل جائے، ختم بات، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ آج تک تاریخ دیکھ لیجئے، 72 سالہ کا بھی کوئی ترتیب بنی ہو؟ مسلم ملک ہے، 32 سالہ تاریخ، 72 سالہ تاریخ ہے، اس 72 سال تاریخ کے اندر کوئی ایک آدمی آیا اور اس نے کہا قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر سود حرام ہے، ہم اس کو انشاءاللہ حرام کر کے رہیں گے؟ بولو نا۔ اور ایک بات بولوں، آپ لوگ ناراض ہوتے ہو، پتہ نہیں کیوں ہوتے ہو، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی آج تک، 36 سال ہو چکی ہے میری عمر، یہ بات بہت چبھتی ہے لوگوں کو، یہ جو اب میں کہنے لگا ہوں، بالکل ناراض نہیں ہوئے گا، کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، صرف خالص اسلامی بات کرنے لگا ہوں۔ واحد آدمی ایک تھا جس کو آپ سب برا کہتے ہو، آپ سے مراد لوگ ہیں، یعنی وہ آپ کو ہم نے کب کہا ہے، وہ ضیاء الحق صاحب تھے۔ اس بندے نے واحد سود کے خلاف بات کی ہے، یہ واحد بندہ، میری معلومات کے مطابق غلط بھی ہو سکتی ہے، اس نے کیا کیا؟
سود کے خلاف بات کی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے آرڈیننس پاس کریں گے اور اس سود جیسی لعنت سے سب کو چھٹکارا دیں گے، فلاں کریں گے. ہماری جمہوریت والوں کے نزدیک تو اس کی مثالیں دی جاتی ہے، کسی بڑا برا آدمی نہیں ہے. جتنے پاکستان کے اندر آپ پیٹرول پمپ شہر سے باہر نکلو گے آپ کو مسجد ملتی ہے؟ بولو نا. کوئی ایسا پیٹرول پمپ جس پہ مسجد نہ ہو. نقشہ ہی پاس نہیں ہوگا جب تک کہ مسجد پیٹرول پمپ کے اندر نہیں ہوگی. یہ حضرت کے دور میں یہ بل پاس ہوا تھا. یہ حضرت کے تہجد گزار آدمی تھا شیخ، ایسی بات نہیں ہے. اعمال اللہ اندر جانتا ہے. ہم اس کے ظاہر سے جو ہمیں ملی ہے اپنے بڑوں، یہ میری پیٹ کی بات نہیں ہے، میں کہاں جانوں ضیاء الحق کو. میں اس میں بچہ تھا کہ میں ضیاء الحق کے ساتھ پھرتا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے جو اپنے بڑوں سے سنی. اور بڑے وہ جو مستند آدمی تھے، ایسے خامخواہ کسی پارٹی کا ساتھ لے کے وہ والے جماعت والے لوگ نہیں، جو مستند آدمی تھے. تو شریعت ہے بھی رحمت، اور اس ٹائم کے اوپر اگر شریعت نافذ نہیں ہے، یعنی شرعی حکومتیں نہیں ہیں، تو عاصی کے لیے ضرور نہ، میری طرح گناہگار کے لیے اللہ اس کو مہلت دے رہے. انسان کا بچہ بن جا، چھپ کے بن جا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیے تھے. بس اس کا اور اس کا معاملہ ہے، کسی پردے میں کہہ دے یار غلطی ہو گئی تھی، بس یہ تیرے 5000 اٹھائے تھے. اس کے دل میں بھی محبت آ جائے گی، نہیں یار یہ دیندار ہو گیا، ابھی اس نے واپسی کر دی ہے اور اللہ تجھے بھی بچا لے گا. خیر جی، یہ ساری زنا کے بارے میں آپ سے وہ کی حضرت اگر اجازت ہو تو یہ بہت پرانا سوال تھا. آج چونکہ یہ دوبارہ آپ نے کی موضوع ہے، تو میرے ذہن میں پہلے بھی سوال آتا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلا جو طریقہ زنا کے حوالے سے ہے نا، گواہوں والا، اس کو جو اتنی سخت وہ کیا، اگر آپ شرعی حکومت بھی ہو، سعودیہ لے لیں، کوئی بھی لے لیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ساری ترتیبات نہیں بن سکتی، ساکت کروانی ہے نا، ہر حال میں کروانی ہے، تو کروانی ہے. تو اس سے مجھے یہ سمجھ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جو کبھی یا ایسے غلیظ کا جو عمل ہے معاشرے میں ہوا ہے، اگر دو ان کے ساتھ، جس بچی کے ساتھ ہوا ہے، جس نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پردہ فرمانا چاہ رہے ہیں. ایک تو دوسرا تو آپ نے بتا دیا نا کہ جی اس نے خود تسلیم کر لیا، وہ تو سمجھ میں آتی ہے. پھر اس کے لیے بھی بتایا کہ کہا گیا کہ آپ یہ کر لو، نہیں کیا فلاں کیا نا. لیکن پہلے والے میں جو میں پہلے میری تھوڑی سی جواب سنیں. حضرت فرما رہے پردہ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، زنا جب یہ بات پتہ چل جائے گی پھر معلوم ہو جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. اب پہلے ایک مسئلہ سمجھیے، پھر یہ ساری بات بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے، 1 سال کے بعد 4 آدمی آتے ہیں. 1 سال، پورے 1 سال کے بعد. آج کیا ہے 3 نومبر، 3 نومبر کو آتے. 3 نومبر 2020 کو 4 آدمی قاضی کے پاس آتے ہیں اور قاضی کو کہتے ہیں فلاں نامی زید آدمی جو ہے نا ہمارے محلے میں، اس نے 3 نومبر 2019 کو زنا کیا تھا. بالکل من اور ان صحیح باتیں کرتے ہیں جو کہ شریعت کو مطلوب ہے. قاضی ان کو ٹھڈے لگا کے بھگا دے گا. اتنی پرانی گواہی دے رہا ہے. نقد چاہیے معاملہ. اور وہی زید آتا ہے 3 نومبر 2020 کو. حضرت 3 نومبر 2019 کو ان 4 بندوں نے میرے اوپر جھوٹی گواہی لگائی ہے، تہمت کی، اور میں آج 1 سال کے بعد آ رہا ہوں مقدمہ کرنے کے لیے. قاضی اس کی بات کو فوراً مانے گا، ٹھیک ہو گیا، گواہ لا خالی تو 2 بندے، ان 4 کو 80 کوڑے لگواؤں گا. اس کی بات قابل قبول ہو رہی ہے؟ ان کی بات قابل قبول ہو؟ وجہ زنا حقوق اللہ ہے. کیا ہے؟ زنا کی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ حقوق اللہ. اور حد قذف مسلمان کے اوپر تہمت لگانا یہ حقوق العباد. حقوق اللہ سے حقوق العباد ہمیشہ اوپر رہتا ہے. وہ جو 1 سال کی معاملہ ڈیلے ہو گیا یا یہ پردہ پوشی کر رہے، اس کو غیرت آ جاوے کہ اللہ تجھ پر اب بھی مہربانی کر رہے کہ تیری حد ساکت کرنا چاہتے ہیں. تو نے اتنا بڑا نقصان کر دیا اپنی ذات کا کہ زانی بن گیا. اللہ کے ہاں نزدیک تو زانی شمار ہوا ہے. اللہ تب بھی تجھ پر رحمت کرنا چاہ رہے، تیری اس کو کیا نام ہے، زنا کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں، حد کو ساکت کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے قاضی کو کا حکم دیا گیا ہے حتی الامکان زنا کی حد کو ساکت کرنے کی کوشش کرو. ہاں 4 دفعہ کے بعد پھر نہیں ہوگا. 4 دفعہ 4 گواہ ہو گئے یا 4 مرتبہ اقرار ہو گیا، اس کے بعد نہیں ہوگا. یہ بات جو حضرت فرما رہے ہیں، بٹ صاحب فرما رہے ہیں پردہ پوشی کی، جب عدالت کے اندر کیس چلا گیا پردہ پوشی نہیں ہے. حضرت اصل میں مجھے تشفی نہیں ہو رہی ہے. میرا سوچ یہ ہے کہ جس طرح گواہوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، جس ترتیب کے گواہ، تو مثلا کسی نے اگر زنا کیا، اگر ہم معاشرے میں اس چیز کو تھوڑا سا بالکل باریکی سے دیکھیں تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو باریکیاں سنچو اس کے بیچ میں جائے، اس طرح والی ساری چیزیں کوئی زانی نہیں دیکھ سکتے، وہ تو چھپ کے کرتے ہیں، چھپ کا والا مسئلہ ہوتا ہے نا. تو یہ مجھے حکمت اللہ تعالیٰ کی اس ساکت کرنا ہے. شرطیں اس لیے ایسی لگائی، جس نے تسلیم کیا وہ تو دنیا میں بھی پاک ادھر بھی پاک، اور جو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہا، مطلب اس نے پردہ اس میں کیا نا، اور وہ بہانے سارے سلسلے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پھر ناپاک رکھنا چاہ رہے ہیں کہ
ادھر تم کو میں یہ جو جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو تو میں اس کا اجر دوں گا، اس کے ساتھ فیصلہ کروں گا، لیکن جو اپنے اس عمل پہ پردہ کروانا چاہ رہا ہے، گواہ ظاہر ہے گواہ نہیں ہے کوئی، اتنی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو میں یہ چونکہ خود تسلیم پاک دنیا میں نہیں ہونا چاہ رہا، اور یہ مختلف طریقے سے اپنے یہ جو میں نے جو قانون بنائے ہیں اس کے لیے مجھے تھوڑی سی بات یہ وہ لگ رہی ہے، یہ آپ کی ذہن کی بات ہے، ذہن کی بات ہے، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں۔ ایک تھوڑی سی اور بیچ میں اس میں بات کر کے بس اس موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ صرف اشارہ کنایا یہ جو کیا تک آیا نا کہ اس کو سرنچو تک دیکھے، مراد اس سے یہ ہے کہ اشارے کنائے کے اندر زنا کی گواہی نہ دے کہ جی اس طرح دونوں ملتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، صریح بات کرے گا، اشارہ نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ شرمگاہ کو آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے، اس کی شرمگاہ، مراد یہ ہے کہ جو زنا ہوتا ہے اسی کو سمجھا ہے نا، تو زنا یہی تھا، ہاں وہی زنا تھا جس کو زنا کہتے ہیں، اس کی مثال دی ہوئی ہے کتابوں کے اندر سرنچو والی۔ مقصود وہ نہیں ہے کہ کیا نام ہے اس طرح کی ترتیب تو پھر کوئی گواہ بن نہیں سکتا ہے، ہر ایک چھپ کے کرتی ہے ترتیب، وہ تو کوئی 1000 لاکھ کے اندر کوئی ایک ترتیب بن جائے کہ کوئی جنگل کے اندر نہیں سمجھ میں آئی ہے مسئلہ۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ہر مصلحت کے اندر رحمت ہی رحمت ہے۔ ان دونوں افراد کو خواہ اقرار کے ذریعے حد لگے یا اس کے ذریعے حد لگے، گواہوں کے ذریعے حد لگے، دونوں صورتوں کے اندر مبغوض ترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں عرض کیا ہر قوم کو مار پیٹی ہے صرف کفر اور شرک کی بنیاد کے اوپر، ہر قوم کو یہی قانون ہے قرآن کا، یہی قانون ہے حدیث کا، یہی بتلایا، سوائے 2 قوموں کے جن کا دونوں کا ذکر بالکل ساتھ ساتھ آیا۔ پچھلا ذکر سن لیا آپ نے، قوم لوط کو 2 وجہ سے مار پڑی ہے، ایک کفر کی وجہ سے مار پڑی ہے، دوسرا زنا کی وجہ سے، زنا نہیں تھا وہ اصل میں لواطت تھی، لواطت کی وجہ سے مار پڑی ہے۔ آگے آ رہا ہے قوم شعیب کا ذکر انشاءاللہ، ابھی تو وقت ہمارا گزر گیا، کل یہیں سے شروع کریں گے۔ قوم شعیب علیہ السلام کی نکاح ان کی 2 بیماریاں تھیں، ناپ تول میں کمی، اور اصحاب الائکہ کے نام سے ان کو دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا۔ ایکا کسے کہتے ہیں؟ درختوں کی پوجا پاٹ کرنے والے کو، ان کے خدا درخت تھے، اندازہ کرو، تو جس جو خود اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے وہ خدا بھی بنتا ہے۔ ان کو ایک تو کفر کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے، دوسرا ناپ تول پہ کمی کی وجہ سے۔ اب اس کو سمجھیے یہ کیوں، وہ اور یہ یعنی لواطت یا زنا یا یہ، ان دونوں سے مسلمانوں کی اجتماعیت کا نقصان ہے۔ یہ ایسا بدفعل ہے، ایک نے دیکھ لیا یار اس میں تو بڑا تلذذ کی چیز ہے، دوسرا بھی شروع، تیسرا بھی شروع، چوتھا بھی شروع۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو سنسار ہوگا وہ تو مر جائے گا، اس نے تو رہنا ہی نہیں ہے۔ جو سنسار نہیں ہوتا، کوڑے لگتے، ایک تو کوڑے کھائے گا، دوسرا جلا وطن بھی ہوئے گا، نکل یہاں سے۔ کیوں؟ ماحول خراب کر رہا ہے بندہ، یہ کیا کر رہا ہے؟ ماحول خراب کر رہا ہے۔ یہی ہے ہمارے جو قضا کے اندر لکھا ہوا ہے، قاضی مناسب سمجھتا ہے اس بندے کے لیے کہ خالی یہ کوڑوں سے نہیں، یہ پاپی آدمی ہے، کتنوں کو عادی بنا دے گا، لہٰذا اس کو یہاں سے کوڑے کھانے کے بعد اس علاقے سے نکل جا، آئندہ اس علاقے میں نہیں آنا۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ معاشرہ تباہ کرتی ہیں، وہ معاشرے کی معیشت کو تباہ کرتی ہے، مسلمانوں کی اکانومی کو تباہ کرتی ہے۔ کیا چیز؟ ناپ تول کے اندر کمی۔ پھر میں دیکھوں گا مجھ کو منافع ہو رہا ہے، یار میری دکان اس طرح کی مال نہیں چل رہا، تیرے چل رہا ہے، میرا بھائی یہ ترتیب ہے، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ جو 150 دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ 150 دکاندار اپنے گھر کو تو آباد کر رہے ہیں، لیکن اللہ جانے 150 خاندان تباہ کر رہے ہیں، غریب آدمی تو ختم ہو جائے گا۔ ان 2 چیزوں کی بنیاد کے اوپر اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر کے بعد ان کی بیماریوں کی بھی تو وہ دی ہے، سزا دی ہے کہ دونوں سے معاشرے کلم کلہ تباہ ہوتے ہیں۔ خالی دین پر، عبادات کے نام پر اسلام نے خالی نہیں محیط کیا کہ عبادات کا نام دین ہے خالی، بس اس نہ فرمائے تیری معاشرت بھی تو تیرا دین ہے، اس کو بھی پاک ہونا چاہیے، تیرا کردار بھی دین ہے، اس کو بھی پاک ہو چاہیے۔ تو نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے یہاں بہت اچھا آدمی ہے، لیکن تیری آنکھ پاک نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، پھر تیری نماز ہمارے یہاں کوئی کام نہ دے گی۔ تیرا کردار پاک ہونا چاہیے، کردار سے مراد آنکھ کا پاک ہونا، تیرے کردار سے مراد زبان کا پاک ہونا، کردار سے مراد کانوں کا پاک ہونا، ان سارے چیزوں کے مجسمے کا نام مسلمانی ہے۔ اس چیز کا بیان کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی کل اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کو شعیب علیہ السلام جو واقعے کا بھی وقت ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بھائی خود سے کوئی مفتی صاحب نہیں بنے گا، آج ہم نے درس میں سنا بھائی یہ ترتیب چل رہی ہے تو لہٰذا خیال کہ نہ خود سے کوئی مفتی صاحب کہ یہ آج وہ بس اس زنا کے بارے میں کوئی مختلف قسم کے مسائل بیان کیے، ہاں فضائل فضیلت کی بات ضرور آگے متعدی کی جائے، ساتھی کو بتایا جائے، وہی سنائی جائے، مسئلہ کبھی نہ بتلایا جائے۔ اللہ جا رہے یہاں کیا سنا، پھر سمجھا کیا، پھر سمجھا بات کرتے وقت کیسا سمجھائے گا، اللہ ہی جانے کیا کہاں سے کہاں مسئلہ بنا دے گا، اس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہ بتائیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، حد سے زیادہ بڑے عالم تھے، ساری زندگی اپنا وضو کا مسئلہ جو خود بھی جانتے تھے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ حضرت بتائیے یہ وضو کیسے ترتیب ہے؟
پوچھا کرتے تھے، یہ محتاط انداز ہے کہ میرے اوپر کوئی بات ہی نہ ہے، اس سے پوچھا یہ جانے اس کا اللہ جانے، تو کسی کو کوئی بات نہ کہ میں نے جی حضرت فلان کر دی تھی، ترتیب بنا دی تھی، ابھی آپ تصحیح کر دیں، کر تو آیا، ابھی میں سے کیا تصحیح کروا رہا ہے، کسی سے نہیں ترتیب بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ آپ کا بیٹا